السلام علیکم، میں فاطمہ الطاف نفسیاتی کھیل کے فرسٹ ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج میرے ساتھ ہیں مرتضی منیب سہیل اور ہمارے ایپیسوڈ کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کیریئر کاؤنسلنگ۔ تو جی مرتضی، آپ کیریئر کاؤنسلنگ کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تھینک یو فاطمہ۔ جیسا آپ نے آج بتایا ہمارا ٹاپک ہے کیریئر کاؤنسلنگ، تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کیریئر کاؤنسلنگ میں دو الگ ٹرمز ہم لوگ یوز کر رہے ہیں، ایک ہے کیریئر، ایک ہے کاؤنسلنگ۔ سو لیٹ می ڈسکرائب فرسٹ کہ کیریئر کیا ہے۔ کیریئر ایک ایسا کام ہے، ایک ایسا پروسیس ہے جدھر آپ گیو اینڈ ٹیک پروسیس سے کام کر رہے ہوتے ہو۔ آپ اپنی کچھ پازیٹیو چیزیں کیریئر کو دیتے ہو، جو کام آپ کر رہے ہو آپ اپنی پازیٹیو چیزیں اس میں انویسٹ کرتے ہو، اور ادھر سے آپ کو فیڈ بیک ملتا ہے جو آپ کو آئدر فائنینشیلی، آئدر ایموشنلی، آئدر اسپرچولی پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں کاؤنسلنگ کیوں ضروری ہے؟ کاؤنسلنگ اس وجہ سے کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے کہ انہوں نے کس کام میں کتنا انویسٹ کرنا ہے اور کس کام میں انویسٹ نہیں کرنا ہے۔ یہ ریزنز ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو اس میں مسئلے فیس کرنے پڑ رہے ہیں۔ جی، آپ نے بات بالکل صحیح کہی کہ اسٹوڈنٹس جب کیریئر چوز کرتے ہیں تو اس سے پہلے ان کو آئیڈیا نہیں ہوتا جنرلی کہ وہ آگے اس کو کیسے پرسو کریں گے، اور اس میں انہوں نے یہ نہیں دیکھا ہوتا فائنینشیل فیکٹر کتنا ہے، اسکوپ کتنا ہے، اور ان کا انٹرسٹ کتنا ہے۔ تو لیک آف انٹرسٹ اور ڈفرینٹ فیکٹرس کی وجہ سے اسٹوڈنٹس کو بہت ساری پرابلمس فیس کرنی پڑتی ہیں۔ تو ان پرابلمس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل، آپ نے پرابلمس بالکل درست فرمائی ہیں، بٹ صرف اس میں فائنینشیل نہیں ہوتی، اس میں اکثر فیملی سپورٹنگ نہیں ہوتی، کچھ پیئر پریشر ہوتا ہے، کچھ سوشل پریشر آپ کے اوپر آ جاتا ہے، فائنینشیل پریشر ہوتے ہیں۔ یہ سارے فیکٹرز ہوتے ہیں جو آپ کو غلط کیریئر پرسیو کرنے کی طرف لے جاتے ہیں۔ اکثر لوگ پیئر پریشر، دوستوں یاروں کی وجہ سے اکثر لوگ انجینئرنگ میں چل جائیں گے، حالانکہ وہ انجینئرنگ کے لیے نہیں بنے، وہ آرٹس میں اچھا پرفارم کر سکتے تھے، بٹ وہ انجینئرنگ میں اپنے دوستوں کی وجہ سے چلے گئے۔ فیملی نے تھوڑا پریشر ڈالا تو وہ ڈاکٹر بن گئے، وہ انجینئر بن گئے، بٹ ان کے اندر جو آرٹسٹ تھا، جو ان کے اندر ایک بزنس مین تھا، جو ان کے اندر ایک آئی ٹی اسپیشلسٹ تھا، وہ پیچھے کہیں رہ گئے۔ وہ ان کی ایبلٹی تھی جو ان کے کیریئر میں آگے آ کے ان کو سپورٹ کر سکتی تھی۔ اسی طرح آگے فائنینشیل ریزنز آ جاتی ہیں۔ اکثر لوگ آرٹس میں بھی نہیں جا سکتے کیونکہ آپ نے دیکھا ہے پاکستان جیسی اور بہت سی کنٹریز ہیں جہاں پر آرٹس کو پرسیو کرنا بہت زیادہ مشکل ہو گیا کیونکہ فائنینشیل ریزنز جسٹیفائی نہیں کر رہی ہوتی۔ یہ بات ہے کہ ہماری طرف آرٹس کو بالکل نگلیکٹ کیا جاتا ہے کہ اگر کیریئر کو ہم دیکھیں تو پاکستان میں دو آپشنس ملتے ہیں، انجینئر، ڈاکٹر۔ زیادہ سے زیادہ فیمیل کو یہ ہوتا ہے کہ یا ڈاکٹر بنو یا ٹیچر بنو، انجینئر آج کل بن جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ میل میں بھی یہ ہوتا ہے کہ انجینئر، ڈاکٹر، لائر بن جاؤ، تو بہت کافی لمٹ ہو جاتا ہے اس وجہ سے ہماری جو ڈفرینٹ فیلڈز ہیں وہ سیچوریٹڈ ہو گئی ہیں۔ اور آرٹس کو تو بالکل ایسے دکھا جاتا ہے کہ یہ تو بالکل لو فر لوگ ہیں، یہ تو کچھ پڑھائی ہے ہی نہیں، حالانکہ آرٹس بہت ایک آرٹسٹ کا ہونا، ان کا ایک کریٹو مائنڈ سیٹ کافی ایک بندے کا انڈیویجول کو سیٹ بالکل آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا۔ آج کل ہر ایک کیریئر کو اس طرح سے دیکھا نہیں جاتا۔ پہلے لوگ اس کو صرف انجینئر یا ڈاکٹر کی حد تک کرتے تھے، لیکن اب آہستہ آہستہ لوگوں کے اندر شعور آ رہا ہے، وہ جس طرح ایجوکیشنل فیلڈ سے ساتھ ساتھ اس میں کام کرتے جا رہے ہیں، تو ساتھ ساتھ انہیں پتہ لگتا جا رہا ہے کہ انجینئرنگ اور ڈاکٹری سے باہر بھی ایک واسٹ فیلڈ پڑی ہوئی ہے۔ اس لیے جو کلینکل سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں وہ بیسیکلی جو انڈیویجول ہوتا ہے اسے یہی بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ اپنی فائنینشیل ریزنس کو دیکھو، آپ نے اپنے پیئر پریشر کس طرح کنٹرول کرنا ہے، آپ نے اپنے فائنینشیل اور جو ڈومیسٹک ایشوز ہیں ان کو کیسے نکالنا ہے اپنے کیریئر سے، کیونکہ بہت سے لوگ اپنے کیریئر میں اس وجہ سے اچھا پرفارم نہیں کر سکتے۔ تو سب سے پہلے جو سائیکالوجسٹ ہوگا یا پھر جو کاؤنسلر ہوگا وہ آئیڈینٹیفائی کرے گا، وہ ایک کلائنٹ کو بتائے گا کہ آپ کے گولز کیا ہیں۔ ڈیفینیٹلی میرا ایک گول ہے کہ میں اچھا سائیکالوجسٹ بنوں، میں ایک اچھا تھراپسٹ بنوں، تو ڈیفینیٹلی مجھے سائیکالوجی پڑھنی چاہیے۔ یس، اسی طرح سائیکالوجسٹ جو ہے وہ آگے بتائے گا کہ اس کا انٹرسٹ کیا ہے۔ میں سائیکالوجسٹ بن گیا، میں سائیکیٹرسٹ بھی بن گیا، XYZ، لیکن مجھے آگے اپنی ڈومین نہیں پتا کہ میں نے سائیکالوجسٹ بن کے کیا کرنا ہے، میں نے تھراپسٹ بن کر کس ایشو کے اوپر کام کرنا ہے، میرا انٹرسٹ کس ایشو پہ ہے۔ اب جیسے میرا ہے کہ میں ایڈورس چائلڈہڈ ایکسپیرینس کے اوپر میں کام کروں، میں جو لوگ اس چیز سے سفر ہو رہے ہیں میں ان کی ہیلپ کروں، تو یہ میرا انٹرسٹ ہے، اس لیے مجھے سائیکالوجی پرسیو کرنی چاہیے۔ تیسری چیز آ جاتی ہے مارکیٹ سرچ، جو کہ بہت اہم ہے۔ آپ کوئی بھی کل کو جاب کرو گی، کوئی بھی کیریئر پرسیو کرو گی، تو آپ نے سب سے پہلی چیز یہی دیکھنی ہے کہ آپ کو ادھر سے کیا کمانے کو مل رہا ہے، کیونکہ وداؤٹ اٹ یو کانٹ سروائیو، اور سروائیول کے بغیر تو آپ کوئی کیریئر پرسیو نہیں کر سکتے۔ سو ڈیفینیٹلی آپ ایک مارکیٹ ریسرچ کرو جس میں آپ دیکھو کہ کس کیریئر کا کیا اسکوپ چل رہا ہے مارکیٹ میں۔ اس کے بعد آپ ان تینوں چیزوں کی کمپیٹیبلٹی دیکھو گی، گول، آپ کا انٹرسٹ اور مارکیٹ سرچ۔ ان تینوں چیزوں کو کمپائل کر کے آپ ان چیزوں کو ڈیفائر کرو گی اپنے فیملی پریشر کے آگے، اپنے پیئر پریشر کے آگے، اپنے فائنینشیل ریزن کے آگے۔ اس کے بعد آپ ایک اچھے کیریئر کی طرف جا سکو گی۔ اسی طرح اسی ایشوز میں آگے ایک ایشو یہ آ جاتا ہے کہ لوگ اکثر وہ نہیں بن سکتے جو وہ خود چاہتے ہیں، بلکہ وہ بن جاتے ہیں جو سماج انہیں چاہ رہا ہوتا ہے کہ وہ بن جائے۔
بالکل، یہ تو ہے کہ سوسائٹی آپ کو ایک شیپ دیتی ہے، اور پیئر پریشر کی وجہ سے جیسے آپ نے بتایا کہ، اور اس کے علاوہ فیملی پریشر ہو جاتا ہے، تو انسان جو سوچ کے آیا ہوتا ہے اس چیز میں وہ اس کے پاس نہیں ہوتا، اس کے پاس ایک پاتھ وے نہیں ہوتا. تو جیسے اگر ہم اپنے فیلڈ کی بات کریں کہ ہم دونوں سائیکالوجی میں ہیں، تو سائیکالوجی میں کافی زیادہ اسٹوڈنٹس تو اس طرح آتے ہیں کہ وہ اس کو ایز اے سیکنڈ آپشن لیتے ہیں. میرے ساتھ کافی ایسے اسٹوڈنٹس ہیں، ایسے کافی فرینڈس ہیں جو ان کو آئیڈیا نہیں تھا کہ سائیکالوجی ہے کیا، بس انہوں نے بیک اپ آپشن رکھ دیا کہ چلو اگر کہیں اور نہیں ہو تو سائیکالوجی میں کر لیں گے، یا موسٹلی انگلش میں کر لیں گے، پھر دیکھیں گے جو ہوتا ہے. تو یہ اگر ہمارے اس میں ایجوکیشن سسٹم میں اس طرح ہوتا کہ لوگوں کو تھوڑی اویئرنیس دی جاتی، لو لیول پہ بھی بالکل ایز اسٹوڈنٹس ہمیں پتہ ہوتا، تو ہم چیزوں کو کافی ایک پہلے سے ہی ہمیں پتہ ہوتا کہ ہم اس کیریئر میں جانا چاہتے ہیں. بالکل. یہ چیزیں شروع سے کس طرح پروموٹ ہوں گی، اس طرح سے کہ ہر ڈپارٹمنٹ میں ایک باقاعدہ ان کا سسٹم ہونا چاہیے، ان کے پاس پہلے سے ایکسپرٹس ہونے چاہیے، ایکسپرٹس کا ایک پینل ہونا چاہیے جو بتائے کہ آگے ان کا اسکوپ کیا ہے. ان کو ایک آگے اورینٹیشن چاہیے ہوتی ہے. کوئی بھی جب میرے ساتھ ہاسٹل میں بہت سارے دوست ایسے تھے، میرے بہت سے سینئرز ایسے تھے، اور وہ صرف سائیکالوجی سے نہیں تھے، وہ میتھس کے بھی تھے، وہ کیمسٹری کے تھے، وہ فزکس سے تھے، اکثر BBA کے تھے. وہ فائنل ایئر میں ہوتے تھے، وہ فائنل ایئر پروجیکٹ کر رہے ہوتے تھے، بٹ ان سے جب ایک کوشچن کیا جاتا تھا کہ وٹ آفٹر یونیورسٹی کے بعد آپ کیا کر رہے ہو، سو ان کے فیس پر ایک کوشچن مارک ہوتا تھا. دا ریزن از ان کو پتا تو تھا کہ انہیں BBA کرنی ہے، انہیں پتا تھا میں نے BS انگلش کرنی ہے، بٹ انہیں ریزن نہیں پتا ہوتی تھی، ان کا انٹرسٹ نہیں ڈیولپ ہوتا تھا کسی بیسک ڈومین کی طرف. انگلش میں ان کا لٹریچر کی طرف انٹرسٹ نہیں ڈیولپ، فلاسفی کی طرف نہیں ڈیولپ، لنگوسٹکس کی طرف نہیں ڈیولپ. اسی طرح بزنس میں وہ نہ ہیومن ریسورس مینیج کر سکتے ہیں، نہ فائنینشیلس، نہ اکاؤنٹس. تو اس طرح ان کا انٹرسٹ نہیں ڈیولپ ہوتا. اگر انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا بھی ہے تو ان کو پراپر گائیڈنس نہیں ہوتی کہ وہ اس چیز کو کیسے مارکیٹ میں لے کے آئیں. تو اس گائیڈنس کے لیے آپ بتائیں سائیکوپیکٹک کیا کر رہی ہے؟ بالکل. سائیکوپیکٹک آپ کو کیریئر کے لیے ایک ڈیسیجن میکنگ دے رہی ہے. ڈیسیجن میکنگ اس طرح، ڈیسیجن میکنگ جب آپ کے اندر آئے گی تبھی آپ ڈیسائیڈ کر سکیں گے کہ آپ کی جو بیک گراؤنڈ ہے، گولس ہیں، آپ کے انٹرسٹ ہیں، اور آپ کی جو مارکیٹ ریسرچ آئی ہے، آپ اس پہ کیا ڈیسیجن لو گے. آپ اپنے سائیکالوجسٹ کو آپ یہاں پر بتا سکتے ہو کہ میرے ساتھ یہی ایشوز آ رہے ہیں، آئدر ڈومیسٹک، آئدر فائنینشیل، آئدر سوشل، آئدر پیئر. وہ آپ کو گائیڈ کرے گا، وہ آپ کو ایک گائیڈنس دے سکتا ہے، اورینٹیشن دے سکتا ہے، بٹ وہ کبھی بھی آپ کو فورس نہیں کرے گا کہ آپ یہ کرو. دا ڈیسیجن از اپ ٹو یو، سو یو شوڈ بی اے گڈ ڈیسیجن میکر، کیونکہ آپ کا کل آپ کے کیریئر پر منحصر ہے. بالکل. اگر ہمارے ساتھ کوئی FSC کے اسٹوڈنٹس ہیں یا BS کے اسٹوڈنٹس ہیں جن کو آئیڈیا نہیں ہے کہ وہ کیریئر کاؤنسلنگ کے بارے میں، یا ان کو یہ نہیں پتا کہ آگے ہم نے کیا پک کرنا ہے، تو وہ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، کسی بھی سائیکالوجسٹ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں کہ ان کی کیریئر کاؤنسلنگ کی جائے. کیونکہ اگر آپ کا کیریئر ہی ڈیفائن نہیں ہے تو آپ کا فیوچر ڈیفائن نہیں ہے، اور یہ بہت ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے، اور اس سے آپ ایگری کرتے ہیں. اور تو اس کے ساتھ ہی ہم لوگ اپنا شو وائنڈ اپ کریں گے. تو نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوگی. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا اور آپ کو کچھ نیا سیکھنے کا موقع ملا ہوگا. انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.